تو سوچ کر دیکھیں کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس اللہ نے ہمیں صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے، جس اللہ نے ہمیں نافرمانی سرکشی کے باوجود ہمیں پھر بھی روزی دے رہا ہے، ہماری تمام کی تمام غلطیوں اور گناہوں کو نظر انداز کر کے پھر بھی ہم پر رحمت کی بارشیں برساتا ہے، تو کیا محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا، انسانی نسل کا سلسلہ شروع کیا۔ شروعات تو اسلامی اعتبار سے ہوئی۔ دنیا کی جو شروعات ہوئی، دنیا کے جو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ ایک توحید کو ماننے والے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے، گویا کہ مذہب اسلام کو فالو کرنے والے دنیا کے اندر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور کئی سالوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آگے چل کر جیسے ہی آبادی بڑھی، کچھ لوگ سرکش ہوئے، انہوں نے اللہ اور نبی کے راستے کو چھوڑ دیا، اپنا ایک الگ مذہب، اپنی ایک الگ شریعت، اپنا ایک الگ دین، اپنی الگ پہچان، اپنا الگ قوم اور قبیلہ بنایا۔ اور جب سے یہ بنیاد پڑی، یہ شروع ہوتے ہوتے آج ہزاروں لاکھوں قبیلے، قوم اور مذہب دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جب دنیا کے اندر انسان آیا تو مذہب صرف ایک تھا، اور آج بے شمار مذاہب ہے، اور ہر ایک مذہب کی الگ الگ پہچان ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ تو میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بیان کی ہیں، ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے، نماز پڑھنے پر کیا بینیفٹس ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا انعامات اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز چھوڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنے پر کون سی وعید قرآن کریم یا احادیث میں بیان کی گئی ہے، یا کن کن سزاؤں اور بلاؤں کا مستحق آدمی نماز چھوڑنے سے ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر ایک قوم کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، اور قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال کے اعتبار سے بھی 2 پہلو ہیں، ایک وہ کام کے جو کرنے کے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یا اچھی اچھی چیزیں ہیں، اعمال ہیں، دوسری طرف وہ کام ہے کہ جو نہ کرنے کے ہیں، جن کو نہیں کرنا، مثلا شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، کسی کی دل آزاری ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لیکن صحیح اور غلط کا جو امتیاز ہے وہ آج امت بھول چکی، جو کام کرنے چاہیے تو ان کاموں کو چھوڑ دیا، جو نہیں کرنے تھے ان کاموں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو جیسا کہ ہر مذہب کی، ہر قوم کی ایک الگ پہچان ہوا کرتی ہے، ایسے ہی مذہب اسلام کی، جس مذہب کو، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، جس کے نام لیوا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں،
اس مذہب کی بھی ایک الگ پہچان ہے، خاصیت ہے، اس کے بھی الگ شعار ہیں، اس کی بھی علامتیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ سامنے والا یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ کہ ہر چیز کی ایک پہچان، ایک علامت ہوا کرتی ہے، اور ایمان کی جو علامت ہے، جو پہچان ہے، وہ نماز ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو ہندو تو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کسی دوسرے مذہب کا نہیں سمجھ سکتے، آپ کا دل اور دماغ فوراً اس بات کی گواہی دے گا کہ سامنے والا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی تلک لگا کر مندر میں جا رہا ہے تو آپ اس کو مسلمان نہیں بلکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا ہندو ہے۔ کوئی چرچ میں جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عیسائی ہے۔ تو ہر ایک مذہب کی اپنی الگ الگ پہچان ہے، اور ہماری جو پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کی جو پہچان ہے وہ نماز ہے۔ اب اگر ہم اپنی پہچان کو چھوڑ دیں تو ہمارے اور غیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ غیروں کے درمیان اور ہمارے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ صرف داڑھی رکھ لینے سے مسلمان ہے تو آپ جائیے غیروں کے اندر آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے داڑھی چھوڑی ہوئی۔ کیا سکھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے؟ ان کے پاس بھی تو داڑھی ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹوپی لگانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے تو آپ دوسرے مذہب میں جائیے تو آپ کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے ملیں گے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرتا جبہ شریف پہننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے تو یہ غلط ہے۔ دوسرے مذہب کو ماننے والے بے شمار لوگ بھی جبہ شریف پہنتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی پہچان نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی پہچان تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور وہ نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگائیے کہ نماز کے علاوہ اور بھی بہت سی بڑی بڑی عبادتیں ہیں جن کو دین کا، ایمان کا، اسلام کا ستون اور بنیاد کہا گیا، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ بڑے بڑے احکام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے۔ یہ تینوں عبادات نماز کے علاوہ ایسی ہیں کہ جن کو اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ نماز کا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ پھر نماز کے بعد دوسرے احکام آتے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر نازل کیے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ تمام کی تمام عبادات فرض ہوئی۔ اللہ رب العزت کو روزے فرض کرنا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام لے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر کے پاس وحی لے کر کے جاؤ، جس کے اندر پیغام تھا کہ روزے رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں۔ حج کی باری آئی تو جبرائیل علیہ السلام کو پیغام لے کر بھیجا کہ جاؤ وحی لے کر کے جاؤ اور لوگوں پر حج فرض کر دو۔ اسی طریقے سے دیگر احکام، دیگر عبادتیں دنیا کے اندر
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے فرض ہوئی، لیکن جیسے ہی نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا کہ جبریل اب تیری ضرورت نہیں ہے، اس نماز کو فرض کرنے کے لیے میں اپنے محبوب کو، اپنے لاڈلے پیغمبر کو اپنا مہمان بنا کر اپنے پاس بلاؤں گا، اس کے بعد اس نماز کو تحفے میں اس کو دی جائے گی۔ تو سارے احکام، ساری عبادات دنیا میں فرض ہوئی، نماز دنیا میں نہیں بلکہ عرش پر اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ اور دینے کا جو واقعہ ہے وہ مختصراً اس طرح ہے کہ طائف کا جو سفر ہے وہ غالباً اکثر مسلمان اس سے واقف ہیں کہ طائف کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی، کس قدر آپ کو دشمنوں نے ٹارگیٹ کیا، کس طریقے سے آپ کو مارا پیٹا گیا، آپ لہو لہان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ صدمہ ہوا، ایک تو اس وقت، اس سال کے جس سال میں میری بیوی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہوئی، اور اسی سال آپ کے چچا بھی جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، دونوں ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے دنیا سے چلے گئے۔ اور دوسرا اس وقت سب سے زیادہ صدمہ ہوا کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا، طائف کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دو موقع میری زندگی کے سب سے زیادہ غمگین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے سے بڑے رنجیدہ تھے۔ اللہ رب العزت سے آپ کا یہ صدمہ، آپ کا یہ غم، آپ کی یہ دکھ تکلیف دیکھی نہیں گئی، اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دعوت نامہ لے کر بھیجا کہ اللہ رب العزت عرش پر آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے، انشاءاللہ موقع آنے پر اس کو الگ سے بیان کیا جائے گا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کے مہمان بنے، تو اللہ نے آپ کو 3 تحفے دیے۔ پہلا 50 وقت کی نمازیں، ایک ہفتے میں نہیں بلکہ ایک دن میں 50 وقت کی نمازیں فرض۔ دوسرا جو تحفہ دیا کہ ہر شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر اپنی امت کو بتا دیجئے کہ شرک والا گناہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے۔ شرک چھوڑ کر کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اگر اللہ رب العزت چاہیں گے اپنی مرضی سے معاف فرما سکتے ہیں، لیکن شرک پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ شرک کرنے والے کی اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں، اس کا ہر حال میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تیسرا جو تحفہ تھا وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع تھا۔ تو جب آپ یہ تحفے لے کر معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک عرش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، بما امرت یا محمد، اے اللہ کے رسول، اے پیغمبر، آپ کو اللہ کی طرف سے کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ب50 صلاۃ کل یوم، کہ ہر دن میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کئی صدیاں پہلے اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
اور میرے اندر ایک بڑی امت اللہ نے دی تھی جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، میں اس امت پر اتنی محنت اتنا کام کر چکا جس سے مجھے یہ تجربہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی، فرجع الی ربک فاسألہ بالتخفیف، کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائے اور ان نمازوں کو کم کرا کے آئے، نہیں تو آپ کی امت ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا، واپس اللہ رب العزت کے پاس گئے اور کہا کہ پروردگار، میری امت کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ ایک دن میں 50 وقت کی نمازیں ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی فرمائش اور درخواست پر ان نمازوں کو کم کر دیا، 40 وقت کی نمازیں رہ گئی، 10 وقت کی نمازیں کم کی۔ راستے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے پھر سمجھایا کہ 40 وقت کی نمازیں بھی بہت ہیں، آپ دوبارہ جائیے، ان میں سے کچھ کم کرا کے آئیے۔ تقریباً 5-6 مرتبہ یہی سلسلہ چلتا رہا اور کم کراتے کراتے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اس بار بھی سمجھایا کہ اے پیغمبر، 5 وقت کی نماز بھی بہت زیادہ ہے، آپ دیکھنا کہ آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرے گی، میری ابھی بھی یہی رائے اور مشورہ ہے کہ آپ جائیں اور ان 5 نمازوں کو بھی کم کرا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں نہیں جا سکتا، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی، اتنی بار اللہ سے جا کر کے درخواست کر کے فرمائش کر کے 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت کی نمازیں کر دیا، اب اگر ان میں سے بھی کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے شرم آتی ہے۔ اور وہی 5 وقت کی نمازیں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کہا تھا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر سکتی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پوری امت کا جو طبقہ ہے، مسلم امت کا جو طبقہ ہے، تقریباً 5 یا 10% ایسا ہوگا کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے۔ اور سوچو کہ اگر 50 وقت کی نماز باقی رہتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ 40 پر 5 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول بول کر کم کرا دی۔ اور اس پر بھی مزید اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ 5 وقت کی نمازیں لے کر جا رہے تھے تو آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، ان 5 نمازوں کو لے جاتے وقت یہ مت سمجھنا کہ صرف 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ نمازیں کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 5 ہے، پڑھنے اور ادا کرنے کے اعتبار سے 5 ہے، لیکن ثواب ان 5 نمازوں کا 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے دیے، اور جس کو تحفہ محبت میں دیا جاتا ہے وہ اس تحفے کو، اس گفٹ کو، ہدیے کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ آج کے نوجوانوں سے پوچھو، ان کا کوئی دوست یا ان کی کوئی فیمیل دوست ان کو گفٹ دیتی ہے تو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا چلو دینی اعتبار سے آ جائے، آپ کا کوئی اللہ والا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کوئی آپ کا پیر ہے، کسی حضرت کو آپ زیادہ مانتے ہیں، اس کی طرف سے آپ کو کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ ملے تو آپ اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے محبت یاد تازہ کرتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس تحفے کی، جو نماز کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تحفہ دے کر گئے ہیں، ہم نے اس تحفے کو کتنا سنبھال کے رکھا ہے؟
اس تحفے کی ہماری زندگی میں کتنی قدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تحفہ دیتے ہوئے اس بات کو کہہ کر گئے تھے کہ یہ اتنا قیمتی تحفہ ہے، اگر دنیا کی مصیبتیں، یہ پریشانیاں تمہارے اوپر آ جائے، یا تمہارا کوئی کام کسی وجہ سے اٹکا ہوا ہو، تمہارا کوئی کام حل نہ ہو، تو یہ تحفہ ایسا ہے کہ اس تحفے کی قدر کرو، اس پر عمل کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کسی پیر بابے، کسی حضرت، کسی تعویذ گنڈے بنانے والے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آج یہ ٹرینڈ چل چکا کہ آدمی نماز تو پڑھنا تو دور کی بات سوچتا بھی نہیں، اور تعویذ گنڈے بناتا پھرتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ حضرت جبرائیل سے بھی تعویذ بنوائے گا تو بھی اثر نہیں ہوگا۔ نماز سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے، نماز سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے، نماز سے بہترین کوئی حل نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے پیسے لے کر کے آپ کے تعویذ بناتا ہے اور آپ کو نماز کا حکم نہیں دیتا، آپ کو نماز کی تلقین نہیں کرتا، تو سمجھ لینا کہ وہ لٹیرا ہے، وہ آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کرتا۔ کیونکہ نماز سب سے بڑا علاج ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا کوئی مسئلہ پھر بھی اٹکا ہوا ہے، تب آپ دوسرا ہتھ کنڈا اپنا سکتے ہیں، لیکن نماز ایک وقت کی نہیں، اور آدمی لاکھوں دعائیں کرائے، لاکھوں تعویذ بنوا لے، تو سب کے سب بیکار ہیں، بے اثر۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آج کا مسلمان صرف 3 نمازوں کا رہ گیا ہے، صرف 3 نمازوں کا مسلمان ہے، اور مسلمانوں نے نماز کے خاص وقت مقرر کر رکھا۔ وہ 3 نماز کون سی ہے؟ 8 کی، کھاٹ کی، اور 360 کی۔ سمجھ میں آ رہی؟ شاید کچھ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں۔ پہلی نماز 8 کی، جس کو جمعے کی نماز کہتے ہیں، دوسری نماز کھاٹ کی، جس کو جنازے کی نماز کہتے ہیں، اور تیسری نماز 360 کی، جس کو نماز عید الفطر یا نماز عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جمعے کی نماز 99% مسلمان پڑھتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جمعے کے دن عید جیسا ماحول رہتا ہے۔ جمعے کے دن اگر بچے گھر پر ہیں تو وہ بھی نہا دھو کر جمعے کی خوشی میں مسجد میں آ جاتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر ہماری غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ چلو کم از کم آج تو نماز پڑھ لی جائے۔ جنازے کی نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اگر ہم آج فلاں کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، فلاں کی نماز نہیں پڑھی، تو کل جب ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہوگا، یا اگر میرا انتقال ہوگا، تو اس گھر والے میری نماز میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے ہم دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ اس آدمی کی وجہ سے روک کر رکھتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ایک آدمی بولتا ہے حضرت فلاں آدمی ابھی آ رہے ہیں، نماز رکی رہتی ہے۔ اس آدمی کے لیے نماز رکتے کہ جو فرض نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اتنے لوگوں کو انتظار میں لگایا جائے، جبکہ نماز جنازہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر 10 لوگوں میں سے 5 نے پڑھ لی تو 5 کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اور فرض نماز ایسی ہے کہ خود ادا کریں گے تو ہی ادا ہوگی، کسی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ اور تیسری نماز سے 360 کی، یعنی عید اور بقرعید کی نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک عید کا اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچہ بچہ عیدگاہ میں نظر آتا ہے، اور لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے کہ اگر لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس آدمی نے عید کی نماز بھی ادا نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے، سماج میں میری کیا عزت رہ جائے گی، تو اس عزت کو بچانے کے لیے، ان طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ جو صرف یا تو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یا صرف کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، یا پھر وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ چوتھی نماز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اکثر مسلمان صرف 3 وقت کے نمازی ہیں، 3 طرح کے نمازی ہیں، 8 کے،
کھاٹ کے اور 360 کے، جبکہ ہمیں بننا ہے روز مرہ کے 5 وقتہ نمازی بننے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اور یہی محنت ہے، یہی اصل ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ آج ہم نے نماز جیسی عبادت کو پسے پشت ڈال دیا۔ آپ سوچ کر دیکھیے، ایک آقا اپنے غلام کو کوئی کام کہے اور اس کام کو نہ کرے، آپ اندازہ لگائے ایک استاد اپنے شاگرد کو کوئی نصیحت کرے اور وہ اس پر عمل نہ کرے، ایک مالک اپنے نوکر کو کوئی کام دے وہ اس کام کو نہ کرے، ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے اور وہ اپنے باپ کی بات نہ مانے، تو آپ ہی بتائیں کہ کیا وہ آقا اس غلام سے نفرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ استاد اپنے شاگرد سے خفا ہوگا یا نہیں؟ وہ باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکالے گا یا نہیں؟ مالک اپنے نوکر کو بھگائے گا یا نہیں؟ بالکل بھگائے گا۔ تو دوستو، جب ہم اپنے اعمال کی کوتاہی کی بنا پر اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا، ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، تو ہم اس سے غصہ ہوتے ہیں، اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو سوچ کر دیکھیں کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس اللہ نے ہمیں صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے، جس اللہ نے ہمیں نافرمانی سرکشی کے باوجود ہمیں پھر بھی روزی دے رہا ہے، ہماری تمام کی تمام غلطیوں اور گناہوں کو نظر انداز کر کے پھر بھی ہم پر رحمت کی بارشیں برساتا ہے، تو کیا اگر ہم اس کے اعمال کو ترک کرتے رہے، اگر ہم اس کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا رہے، تو کیا وہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہم سے غصہ نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ کیا اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوں گی؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اگر میں غفور الرحیم ہوں تو یہ آیت بھی یاد رکھ لینا، ان بطش ربک لشدید، خدا کی قسم تیرے رب کی جو پکڑ ہے، جو عذاب ہے، بڑا سخت ہے۔ صرف ذہن میں یہ ڈال کر کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ ڈال کر گھوم رہے ہیں، یہ آیت چھوڑ دی کہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ تو دوستو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آج مسجدوں کی رونقیں ہم سے پر نور ہونی چاہیے تھی، لیکن آج اگر مسلمان رونق بنا ہوا ہے تو بازاروں کی، آج اگر مسلمانوں نے آباد کیا ہے تو جوئے کے اڈوں کو، آج اگر شراب کے ٹھیکے پر بھیڑ میں لگے ہوئے لوگ اگر کوئی ہے تو سب سے زیادہ مسلمان ہے۔ اگر آج کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے والی کوئی قوم ہے، ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے والی، ایک دوسرے کا حق چھیننے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی جو ہمارے لوگوں میں آ گئی، خاص طور سے وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، جو ویاپار کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان میں ایسا بھی طبقہ ہے کہ جو نماز کا وقت ہوا، پھر ان کی دکان کتنی بڑی ہو، کتنا بڑا کاروبار اور بزنس ہو، وہ کبھی نماز سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو صبح سے شام تک دکان پر رہتے ہیں، لیکن جیسی نماز کا وقت ہوا وہ فوراً مسجد میں نظر آتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں کہ جو اس سوچ کو رکھتے ہیں کہ اگر ہم دکان چھوڑ کر نماز کے لیے چلے گئے تو کسٹمر آ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ ہمیں رزق کا تو خیال ہے، لیکن رزق دینے والے کا خیال نہیں۔ جو لوگ اس سوچ میں اپنی نماز کو ترک کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ جو دکان چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، خدا کی قسم وہ کبھی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ نہیں ہوا، وہ کبھی غریب نہیں ہوئے۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنی دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آئیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری طرف ایک قدم چلو، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کا 10 گنا بدلا دے گا۔ تو اس لیے یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر نماز کا وقت ہے
نماز کے وقت میں اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک نہیں ہزاروں کسٹمر آئیں گے تو بھی ہمیں اپنی دکان کی کاروبار کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد آپ اپنا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک آپ خوب اپنی محنت کاروبار میں لگائے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ کا کاروبار برکتوں سے اس وقت خالی ہو جاتا ہے، آپ کا کاروبار شیطان کا نوالا اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کاروبار کی دکان کی وجہ سے نماز کو چھوڑتے ہیں اور نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نماز پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو دوستوں، اس لیے جو ہے ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہمارا ذاتی کام ہو، ہم بائی چانس کبھی کبھار کسی تقاضے کی وجہ سے آگے پیچھے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بالکلی ترک نہیں کر سکتے، ہر حال میں نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔